السلام علیکم جی، میرا نام جبران ناصر ہے اور میں منتظمین میں سے ہوں ان کے جو لال مسجد کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وجل کر رہے ہیں۔ اور تعارف اتنا کافی ہے، میرا کسی تنظیم سے تعلق نہیں ہے، صرف اتنا تعارف کافی ہے کہ میں پاکستان کا ٹیکس پیئنگ سٹیزن ہوں، ایک عام شہری ہوں جو کہ اسی طرح غم، غصے، دکھ اور رنج کا شکار ہے پشاور کے حادثے کے بعد، جیسے کہ پوری کی پوری قوم اور پوری کی پوری دنیا بھی جو اس وقت اظہار یکجہتی اور افسوس کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ۔ کل لال مسجد پہ کھڑے ہونے کی وجہ ہماری سمپل تھی، یہ ویڈیو ہماری پریس ریلیز بھی ہے، چونکہ ہمیں ویسے تو کمپلیٹ بلیک آؤٹ کیا گیا کل میڈیا کے اوپر، صرف ٹکر پہ ہم چلے، مگر پھر ان لوگوں کو کل اے ٹائم دیا گیا تھا جو کہ آ کے نفرت کی باتیں کرتے، مگر ایک عام آدمی کھڑا ہو کے کل اگر مسجد کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرے اللہ کا گھر ہے، یہ میری عبادت گاہ ہے، یہاں میرا قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہاں میری نبی کی تعلیمات دی جاتی ہیں، تو یہاں میری رہنمائی کے ساتھ ساتھ میری ریپرزنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی ہے، میری بات کیوں نہیں کی جا رہی، کیوں اب بھی بیٹھ کے ان مساجد میں طالبان کا نیریٹو پریچ کیا جاتا ہے، کیوں جب میرے بچے مرتے ہیں ان کے اوپر اظہار یکجہتی اور افسوس نہیں ہوتا اور طالبان کو کنڈیم نہیں کیا جاتا، کیوں ہم نے اپنی مساجد جہاں ہمارے جنازے پڑھائے جاتے ہیں، جہاں ہمارے پیدا ہونے کی دعائیں کی جاتی ہیں، جہاں ہماری بیماری میں شفا کی دعائیں کی جاتی ہیں، جہاں ہماری شادیوں کی دعائیں کی جاتی ہیں، جہاں سے لوگ آ کے ہماری شادی کے رجسٹرار بنتے ہیں، جہاں ہماری پوری پیدائش سے لے کے مرنے تک تمام چیزوں کے اندر یہ مسجد کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہے، یہ ہمارے غم، غصے، دکھ کی ریپرزنٹیشن نہیں کر سکتی؟ ہمارے لوگوں کی جو کانگریگیشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی جو باہر ملک سے آ کے اور وہ لوگ جو اس ملک میں بھی رہتے ہیں، جس ملک سے غداری کر رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اور میڈیا ان کو مستقل اے ٹائم دیا جا رہا ہے۔ ہمیں ریکارڈ کر کے گئے مگر کچھ نہیں دکھایا، ہمیں کوئی نہیں ہے میڈیا سے۔ میڈیا کو اگر ڈر لگتا ہے مولانا عبدالعزیز سے تو لگتا رہے، مگر عام آدمی کو نہیں لگتا، اور ہم کسی کا خون بہانے نہیں نکلے۔ ہم اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سول سوسائٹی ہے، تو سول لفظ کے بہت ڈیپ میننگ ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جامعہ حفظہ کے اندر 2006 میں آپریشن میں جو کم سن معصوم بچے مرے تھے، ہمیں وہ اتنے ہی عزیز ہیں، چونکہ ہر وہ بچہ جو 18 سال سے کم عمر کی ہے جو کم سن ہے، جس کا دماغ ونڈریبل ہے، جو ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا ہے، جو کہ نہیں اس کو پتا کہ وہ صحیح جگہ پہ کھڑا ہے، غلط جگہ پہ کھڑا ہے، بے شک وہ سوسائڈ بمبر ہو یا سوسائڈ اٹیک سے مرنے والا ہو، دونوں کے ساتھ ہماری سمپتیز ہیں۔ میرا شکوہ، ہمارا شکوہ ان کے ساتھ ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے عالم کا جامع پہن کے قرآن اور حدیث کو اپنی طرف سے اپنی دانش میں کوٹ کر کر کے ان بچوں کا ذہن زہر سے بھرتے ہیں۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں انتظامیہ سے، جنہوں نے ہم پہ کل ایف آئی آر کاٹی اور ان کو لگتا ہے ایف آئی آر کاٹ کے انہوں نے بڑا تیر مارا، تو بہت اچھی، آپ کے لیے بہت ساری ہم تالیاں بجائیں گے۔ آج ایف آئی آر سے ہم نہیں ڈرنے والے۔ آج اسلام آباد میں کل اگر 100 نکلے تھے تو آج 1000 لوگ نکلیں گے انشاءاللہ اور جمع ہوں گے لال مسجد کے سامنے۔ ہم خون بہانے نہیں آئے ہیں، ہم پتھراؤ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم صرف ان لوگوں کو بتانے آئے ہیں کہ اب ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہم نہتے کھڑیں گے۔ ہم نے کل پولیس نہیں بلائی تھی، پولیس کل خود آئی تھی، ہم تیار تھے کسی بھی قسم کے رد عمل سے لال مسجد کے، چونکہ اب ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اب بس اب بہت ہو گیا، کہ تم لوگ ہو جو میرے نبی پاک رحمت اللہ عالمین کے نام پہ نفرت پھیلاتے ہو، توہین رسالت تو تم لوگ کرتے ہو، کہ تم لوگ ہو جو میرے رب العالمین کی کتاب سے غلط انٹرپریٹیشن نکال کے جہاد کی تعلیم دیتے ہو اور بچوں کے قاتلوں کو بچاتے ہو، توہین قرآن تو تم لوگ کرتے ہو۔ ہم لوگ کرتے ہیں بلاسفیمی؟ کسی مسیح کو پکڑ لیتے ہو، کسی ہندو کو پکڑ لیتے ہو، کسی احمدی کو پکڑ لیتے ہو، ہم لوگ کرتے ہیں بلاسفیمی؟ کہ تم لوگوں نے کبھی دیکھا ہے، آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے، کبھی اس چیز کی ذمہ داری سمجھی ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو ایک سکول، ایک درسگاہ کی ٹیچر کی حیثیت ملتی ہے جہاں آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کرتے ہیں؟ اور اب بہت ہو گیا۔ اب نمازوں میں، جمعوں کے خطبوں میں ہم جائیں گے اور بیٹھیں گے اور کھڑے ہوں گے، اور اگر ممبر پہ بیٹھنے والے نے طالبان کا ساتھ دیا، کسی بھی ایک قاتل کو بچایا، تو ہم اتنی اخلاقی جرت اب رکھتے ہیں، ہمارا صبر کا پیمانہ چھلک چکا ہے کہ ہم کھڑے ہو کے وہیں بولیں گے اس امام کو کہ اتر جاؤ ممبر سے، تمہیں حق نہیں ہے اللہ کی کتاب کو گواہ بنا کے اور نبی کے کلمے کو گواہ بنا کے کہ جھوٹ بولنے کا اور لوگوں کا دماغ زہر سے بھرنے کا۔ اور میں سول سوسائٹی کے ان تمام لوگوں سے جو بیٹھ کے فیس بک پہ، آن لائن، کہیں بھی ہوں، اسلام آباد میں ہوں یا باہر ہوں، اپنے شہروں پہ بیٹھ کے غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں مگر ابھی سڑک پہ نہیں آ رہے۔ پشاور میں جو لوگ مرے ہیں، جو ایک ایک بچہ مرا ہے، وہ طالبان نے نہیں مارا، وہ آپ نے اور میں نے مارا ہے۔ کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ طالبان بچوں کو قتل کریں گے؟ جب ہنگو کے اندر ایک سوسائڈ بمبر ایک سکول میں داخل ہو رہا تھا اور ایک بہادر اعتزاز حسین نے اسے گلے لگا کے سینکڑوں بچوں کی جانیں بچائیں اور خود اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ طالبان کی ہٹ لسٹ پہ اسٹوڈنٹ آ چکے ہیں؟
کیوں نہیں ہم اشتعال میں آئے؟ آل پارٹی کونسل اس وقت کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں سول سوسائٹی اس وقت اپنے نام نہیں ہوئی اور باہر نہیں نکل آئی سڑکوں کے اوپر؟ اور اب یہ رنج و غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب تک ہم خون میں لت پت ننھی منع اسکول یونیفارمز نہ دیکھیں، جب تک ہم چھوٹے چھوٹے جنازے نہ اٹھائیں، ان چھوٹی چھوٹی قبروں پہ فاتحہ نہ پڑھیں، ہم غفلت کی نیند سے جاگتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو آج کہتے ہیں اور ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ جی طالبان کے سرٹن سیگمنٹس پشاور کے اٹیک کو کنڈیم کرتے ہیں، ان سے پوچھو کیا انہوں نے چرچ کے بلاسٹ کو کنڈیم کیا تھا؟ کیا اس میں بچے نہیں مرے تھے پشاور کے اندر؟ ان سے پوچھو کیا جو قصہ خانی بازار میں دھماکے ہوتے ہیں، جو کوئٹہ میں ہزاروں پہ دھماکے ہوتے ہیں، جو کراچی میں مارگوں پہ دھماکے ہوتے ہیں، جو چناب میں فیصل آباد کے نزدیک احمدی جماعت خانوں کو مارا، فائرنگ ہو کے مارا، جو لاہور کے اندر اٹیک ہوتے ہیں، ان کو کنڈیم کرتے ہیں؟ آپ انسانی جان کو ایز اے یونیورسل رول کیوں نہیں کنڈیم کرتے؟ اور ہم میں حسل قوم جب تک 150 بچہ نہ مار دیا جائے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ فگر بھی کنزرویٹو ہے، اس سے زیادہ شاید لاشیں گری ہیں، تو ہم اٹھنے کو تیار نہیں، ہم جگنے کو تیار نہیں۔ آج اگر مولانا عبدالعزیز بن گئے، آج اگر مولانا سمیع الحق بن گئے، آج اگر مولانا فضل الرحمان بن گئے، آج اگر امان اللہ بن گئے، ان سب کی پارٹیز اتنی پھیل گئیں، تو کس نے پھیلنے دیں؟ کون خاموش رہا ہے اتنے سال؟ ہم خاموش رہے ہیں اتنے سال، یہ ہماری غلطی ہے۔ اور ان تمام لوگوں کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، جس حلقے میں جو پولیٹیکل پارٹی اسٹرانگ ہے، اس کے ایم این اے کو پتہ ہے کہ اس کی کانسٹیٹوئنسی میں کون سا کمانڈر کہاں رہتا ہے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہم تمام سول سوسائٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پہلی ڈیمانڈ ہماری کہ ہر وہ ٹیررسٹ جس کا آپ کو پتہ ہے، ان کے چہرے پبلک کرتے ہیں۔ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کی گلی محلے میں وہ ٹیررسٹ کہاں رہ رہا ہے جس کے پاس آپ کے پاس کمپلیٹ شواہد ہیں اور وہ ایکیوزڈ ہے۔ ان لوگوں کو، ان دہشت گردوں کو جو بچوں کو مارتے ہیں، نہتے بچوں کو مارتے ہیں، ایسی حالت میں ڈال دو کہ جاگتے سوتے ان کو اپنے سائے سے خوف آئے۔ ان کے چہرے اور نام عام کرو، یہ چھپ چھپ کے زندگی گزاریں اور بسر کریں، ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا نظریں نہ ملا سکیں ہم لوگوں سے، ڈر ڈر کے جئیں، اپنے آپ سے ڈر ڈر کے جئیں، اپنے سائے سے، اپنے عکس سے ڈر کے جئیں یہ لوگ۔ اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہر وہ کلیرک، بلکہ جو جتنے بھی مدارس ہیں، شیعوں کے، اہل حدیث کے، جماعت اسلامی کے، بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، جنہوں کی ایک تنظیم پوری بنی ہوئی ہے، ان کے ہیڈ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آ کے ٹی وی پہ کلیئر بیان دیں کہ جو کوئی بھی مسجد یا مدرسہ اب بھی طالبان کو کسی بھی لیول پہ جسٹیفائی کر رہا ہے اور گڈ اور بیڈ طالبان کی ڈبیٹ میں چاہ رہا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کو بلیک لسٹ کیا جائے، ان کو خارج کیا جائے، ان کی سرپرستی چھوڑی جائے۔ ہمارا تیسرا مطالبہ، میڈیا ان تمام لوگوں کا بائیکاٹ کرے۔ یہ میڈیا جو آزادی صحافت کے لیے بہت نکلتا ہے اور بالکل صحیح نکلتا ہے، اور جو باقی حقوق کے لیے نکلتا ہے، کیا یہ اس کاؤنٹر، یہ ایکسٹریمسٹ نیریٹو کو جگہ نہیں دے رہا بار بار ان لوگوں کو ٹی وی پہ بلا کے اور ان کے بیان سن کے؟ ان کے بھی تو کتنے فالوز ہیں جو ٹی وی پہ دیکھ کے ان سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر اس راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ کیا آپ کو ذمہ داری نہیں ہے اپنے ایئر ٹائم کی؟ بجائے اس کیے کہ آپ ذمہ دار عوام دکھائیں، آپ ہوش مند عوام دکھائیں، آپ لا ابائڈنگ عوام دکھائیں، آپ امن پسند عوام دکھائیں، آپ اشتعال پھیلانے والے، آپ دشمنیاں پھیلانے والے، آپ نفرت پھیلانے والے ان عالم اپیرنٹ عالم حضرات کو دکھا رہے ہیں، کیوں؟ ریٹنگز کے لیے، تاکہ لڑے آپ کا پینل ان کے ساتھ اور کوئی نئی سنسنی خیز خبر آپ کے لیے آئے اور لوگ آپ کے چینل پہ ٹیون کریں۔ بچوں کی جان کی قیمت بھی آپ ریٹنگ لگا رہے ہیں۔ اور ہمارا چوتھا مطالبہ، ہر وہ انسان جو ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز سب مانیٹر کرتی ہیں۔ آج مجھے فون آیا اسپیشل برانچ سے کہ بھائی آپ لال مسجد کے سامنے نہ کریں اپنا احتجاج۔ میں نے کہا جی جو آج بھی جمعے کے خطبے میں لال مسجد میں باتیں کی جائے گی، کہہ رہے ہیں جی ہم مانیٹر کر رہے ہیں، تو کب تک مانیٹر کرو گے؟ ان مانیٹرنگ کا کیا ہوگا؟ جب 2006 کا واقعہ ہوا جامعہ افسر کا، اس سے پہلے بھی تو مانیٹر کر رہے تھے، کیا کیا آپ نے؟ یاد رکھیے گا، جب ان لوگوں کو آپ چھوڑیں گے نا، بخشیں گے ان کے خلاف، جب جو کیسز ہیں آپ ان کو ایکوٹ کریں گے۔ سلمان تاثری کے خلاف جس مفتی حنیف نے بیان دیا تھا، وہ آج بھی بیل پہ کھلا گھوم رہا ہے۔ جب آپ ان کو چھوڑتے ہیں تو ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ واٹ ڈزنٹ کل یو میکس یو اسٹرانگر۔ ان میں آپ کا ڈر نکل گیا ہے، آپ کی آئین کی، آپ کی حکومت کی، آپ کی ملٹری کی، آپ کی انٹیلیجنس کی، آپ کی رینجرز کی، آپ کی SSGC کی، آپ کی پولیس کی اور عوام کی۔ ان کے دل میں زیرو ڈر ہے، اور وہی ڈر اور خوف ڈالنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے لال مسجد کے سامنے، اور ہم آج بھی جمع ہوں گے 5:30 بجے اسلام آباد کے اندر۔ پولیس کہہ رہی کہ جی ایریا کارڈن آف کر رہے ہیں، ہمیں کوئی جگہ مقام بتایا جائے گا، کوئی چورایا پاس میں کھڑے ہونے کو، جہاں کھڑا کریں گے ہم کھڑے رہیں گے۔ ہم نے پولیس نہیں بلائی ہے،
ہمیں کارڈن آف کر رہے ہو کھڑے رہو، مگر لال مسجد تک ہمارے نعروں کی آواز جائے گی اور گونجے گی، اور ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کھڑے ہوئے انصاف مانگ رہے ہیں، اور ہم اس ہر طفل مکتب کے ساتھ ہیں، وہ یونیورسٹی کا، اسکول کا، مدرسے کا، ہر کم سن بچہ، اس کا حق صرف تعلیم نہیں ہے، کوالٹی ایجوکیشن ہے، رائٹ ایجوکیشن ہے۔ یہ پرورٹڈ مینیپولیٹڈ انٹرپریٹیشنز نہیں ہے مذہب کی اور تعلیمات کی جو ان کے ذہن میں بھر کے ان کو آلود کیا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ کل لال مسجد سے نکل کے تصویریں کھینچ رہے تھے ہماری، میں نے اپنا نام پہلے سے بتا دیا، دوبارہ بتا رہا ہوں، میرا نام جبران ناصر ہے، یہ میری شکل ہے، کراچی سے میرا تعلق ہے۔ آپ تصویریں کھینچے کس کو ڈرا رہے ہیں؟ جو 100 لوگ وہاں پہ کھڑے تھے، سب کی تصویریں آپ نے کھینچی، آپ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ آپ کی تصویر سے کس نے منہ چھپایا؟ کوئی بھاگا وہاں سے؟ کوئی بھاگتے نظر آیا آپ کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو بڑا تیر مار رہے ہیں کہ تصویریں لے کے آپ اندر جا کے اپنی مسجد کے ایڈمنسٹریشن کو بتا رہے ہوں گے کہ آپ نے چھپ چھپ کے تصویریں اتاری؟ ارے ہم مگ شاٹ بھیجیں گے، اپنے پورٹریٹس بھیجیں گے، دیکھ لو گے چہرے، ان میں ڈر نہیں رہا تمہارا، جو کہ جیتے جی ہمیں مار چکے ہیں آپ لوگ، تو ہم ویسی زندہ لاشوں کی طرح گھوم رہے ہیں، اور اب یہ سول سوسائٹی اور برداشت نہیں کرے گی۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں کن کن مساجد میں نفرت کے خطبے نکلتے ہیں۔ کہ آپ کا ہر انسان کا انفرادی فرض ہے اور اجتماعی فرض ہے اس قوم کا، من حصل قوم، کہ ناؤ وی شوڈ ریکلیم آر ماسکس اینڈ وی شوڈ نیور forget۔ ریٹنگز کی آڑ کے اندر، کسی بڑے کرکٹ سیریز کی ون کی خوشی کے اندر، کسی بڑی ہار کے اندر، یا کسی نئے پولیٹیکل دھرنے یا ریلی کے اندر، یا کسی بڑے نئے حادثے کے اندر، پشاور اس قوم نے اب نہیں بھولنا۔ پچھلے 11 سال کے اندر 100 سے زیادہ 9/11 ہو چکے ہیں پاکستان میں، جس کا تحفہ میں طالبان دے چکی ہے، اور ہم ہر بار بھول جاتے ہیں۔ اور آج تک امریکی قوم کو جو 29 صبر لے لو، ایک 9/11 کو یاد کر کے بیٹھی ہے، اس پہ متفق ہے۔ ایک سیکیورٹی پالیسی نے نکالی اچھی ہے بری، کیا ہم کسی اٹیک پہ آ کے متفق ہو کے کوہیسو پلان دے سکتے ہیں؟ کیا چودھری نثار صاحب کے پاس آج کوئی پلان ہے کہ اگلے 5 سال کے اندر یہ کیسے ختم کریں گے انتہا پسندی؟ یا صرف ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ساتھ چائے پینے سے آپ یونٹی کا پیغام دے رہے ہیں؟ اتنے سارے وسائل ہیں آپ کے پاس، اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے آپ کے پاس، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے آپ کے پاس، دنیا کی پتہ نہیں کتنی بڑی آرمی ہے آپ کے پاس، پلان کیا ہے سر آپ کا؟ ایکسٹریمسٹ کیسے ختم کریں گے؟ کیا آپ ہماری ایجوکیشن پالیسی 1979 کی جو ضیاء الحق کی دی ہوئی ہے اس میں سے ہیٹ سپیچ نکالیں گے، جہاں پرائیویٹ اسکول کے اور گورنمنٹ اسکول کے بچے بھی نفرت سیکھ رہے ہوتے ہیں اقلیتوں کے خلاف؟ کیا آپ ان لوگوں کے بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کون کون سا مدرسہ بلیک لسٹ اور رجسٹرڈ ہے کہ نہیں؟ ابھی تک آپ تمام کے تمام مدارس رجسٹر نہیں کرا سکے، اور جو ماڈل مدرسے آپ بناتے ہیں ان کے اندر بھی آپ انہی مدارس کے بورڈ کا کریکولم بنا رہے ہیں، آپ اپنا کوئی سیکولر نہیں کورس ان کو دے سکے اب تک۔ اور کیوں؟ جب وہ اس تمام عالم جو اخلاقی جرت کرتے ہیں اسلام کی صحیح روح دینے پہ، ان کو یا ملیشیا بھاگنا پڑتا ہے یا سنگاپور بھاگنا پڑتا ہے، اور ہم نہیں اٹھتے اور یہ حکومت نہیں اٹھتی ان کی پروٹیکشن کے لیے، مگر وہ تمام لوگ جو موت کے سوداگر بنے ہوئے ہیں، ان کے آگے پولیس کی پتی کی گاڑی، وہ خود پولیس کی پتی کی گاڑی میں، ان کے پیچھے پولیس کی پتی کی گاڑی، اور اگر ان پہ اٹیک ہو تو مرے بھی پولیس والا، اور ان کے اوپر ذرا بھی آنچ نہ آئے، اور وہ ہمارے بچے مارتے چلے جائیں اور پیٹ تھپ تھپاتے چلے جائیں ان تمام لوگوں کی جن کے بچے مر رہے ہیں، اور جو بچے مار رہے ہیں۔ ہمارا کام کیا صرف آنسو بہانا رہ گیا ہے اور افسوس کرنا رہ گیا ہے؟ آج 5:30 بجے اسلام آباد لال مسجد، امید ہے کہ صرف 100 نہیں 1000 اکٹھے ہوں گے، اور کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں جگہ جگہ لوگ نکلیں گے، اور ان تمام جگہوں پہ جائیں گے جہاں نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ اور میں ایک چیز واضح کر دوں جو لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اس سول سوسائٹی کا کسی ایک فقہ سے تعلق نہیں ہے، کسی ایک مذہب سے تعلق نہیں ہے، کسی ایک گروپ سے تعلق نہیں ہے کہ جگہ جگہ آرگنائزیشنز کے نام لینا بند کریں۔ ہم عام آدمی ہیں، ہم عام آواز ہیں، ہم ان 140 بچوں کی آواز ہیں جن کی ووٹنگ کا بھی رائٹ جن کے پاس نہیں تھا، جو لیگل ایج کے نہیں تھے۔ پاکستان کی ذمہ داری ان پہ نہیں تھی، ہم پہ تھی، اور انہوں نے ہماری غیر ذمہ داری کی قیمت چکائی ہے اپنی جان سے۔ اور ہم ان کی آواز ہیں، ان تمام خاندانوں کی جنہوں نے اپنے بچے کھوئے ہیں، اس وقت رنج اور غم میں دیوانے ہو جا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ان کی جنت لوٹ گئی اس کا کیا کریں۔ تو وہ ان کا یہ انصاف مانگنے اب ہم نکلیں گے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز سے گزارش ہے، جتنے لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آئیں کھڑے ہوں ہمارے ساتھ آج 5:30 بجے اسلام آباد لال مسجد کے باہر، جہاں کہیں بھی پولیس ہمیں کارڈن آف کرتی ہے، مگر ایک پیغام بھیجیں، اب ہم نہیں بھولیں گے، اور اب بس بہت ہوا۔